نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی علم دین کے طلب اور علم دین کے حاصل کرنے کی اور اس کی اہمیت کی۔ میں نے عرض کیا تھا یہ آیت اور یہ روایت میں وہاں گزشتہ جمعے میں بھی پڑھ کر سنا چکا ہوں، جس کے بارے میں کچھ باتیں بھی عرض کرتی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہیے کہ کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، یعنی وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے۔ تو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے؟ آگے اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں انما يتذكر اولو الالباب، کہ لیکن یہ باتیں کس کے سمجھ میں آتی ہیں؟ کہ جو عقل رکھتا ہے، جو عقل رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ بغیر علم والا علم والے کے برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح سے آنکھ والا بغیر آنکھوں والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنہیں علم دین دیا اور جنہیں علم دین سے محروم رکھا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 220 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اسے کیا کرتے ہیں؟ اسے تفقہ فی الدین دیتے ہیں، اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نہیں دیتے یعنی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں فرماتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی شرط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، یعنی جسے دین کی سمجھ مل گئی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ابن ماجہ ہی کی حدیث نمبر 224 ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ تم میں جتنے مسلمان ہیں سب پر علم دین کا حاصل کرنا، دین کے علم کا طلب کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اچھا یہاں پر ایک بات، علم دین کے حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ضروری نہیں کہ کوئی عربی کا علم حاصل کرے اور باقاعدہ عالم مفتی بنے وہی اس میں داخل ہے۔ خطبات حکیم الامت میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے باقاعدہ اس بات کو لکھا ہے کہ جو آدمی بھی دین کا علم حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ اپنی مقامی کسی زبان میں کر رہا ہو، اردو میں کر رہا ہو، انگلش میں کر رہا ہو، کسی زبان میں جو بھی دین کا علم حاصل کرے گا وہ سب اس میں داخل ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ کتاب سے پڑھ کر ہی حاصل کرے، اس لیے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں طالب الکتاب نہیں فرمایا، طالب العلم فرمایا ہے، کہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ علم سیکھنا چاہتا ہے، ہر وہ آدمی اس میں داخل ہے، چاہے وہ کتاب پڑھ کے حاصل کر رہا ہو یا کسی سے مسئلہ پوچھ کر حاصل کر رہا ہو، سن کر حاصل کر رہا ہو، ان سب کو انشاءاللہ اس کا حصہ ملے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو اپنی زندگی کا جتنا زیادہ حصہ اس میں لگائے گا اس کو اتنا زیادہ ملے گا۔ یہ تو سب عقل والے جانتے ہیں کہ جو بھی آدمی جس کام کو جتنا زیادہ کرتا ہے وہ اس چیز کو اتنا حاصل کر سکتا ہے، اور جو آدمی جتنا کم وقت دے گا اس کو اتنی اس کی برکت کم ملے گی۔ اور یہاں جو فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کے علم کا سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے، سیکھنا فرض ہے، خود جا کر سیکھنا فرض ہے، خود اس کی فکر کرنا فرض ہے۔ علماء کی ذمہ داری تو تب بنے گی جب آپ ان کے پاس جائیں اور پھر وہ نہ بتائیں، تب آپ ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں۔
لیکن اگر آپ یعنی وہ الگ بات ہے کہ علماء کو خود ان کے اکابر یا ان کے اساتذہ یہ بات کہتے ہیں اور صحیح بھی ہے کہ جب انہوں نے وہ چیز سیکھی ہے تو امت تک پہنچائیں، وہ اپنے طور پر بات صحیح ہے، لیکن ان کے اوپر یہ ضروری نہیں کہ ایک ایک آدمی کو یہ پکڑ پکڑ کر کے دیکھ سن نماز میں اتنے فرائض ہیں یا وضو میں اتنے فرائض ہیں، یہ اس کا طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ طلب کرنا کس کا ذمہ ہے؟ ہر مسلمان کا ذمہ ہے کہ وہ علم طلب کرے، علم سیکھے، خود اس کے لیے کوشش کرے، اور کتنے علم کا حاصل کرنا فرض ہے یہ بھی جانیے۔ ہر اس کام کا اور ہر اس مسئلے کا سیکھنا فرض ہے جس سے انسان حلال پر عمل کر سکے اور حرام سے بچ سکے۔ نماز پڑھنا چاہتے ہو تو نماز کے فرائض و واجبات کا سیکھنا فرض ہے۔ زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ کے متعلقہ مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ نکاح کرنا چاہتے ہو، نکاح سے متعلق مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ حج کرنا چاہتے ہو، حج سے متعلق مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ اسی طرح سے معاملات اور معاشرت اور اخلاقیات جتنے بھی مراحل آپ کو زندگی میں پیش آئیں گے، جیسے مثال کے طور پر کوئی ابھی تک باپ نہیں بنا تھا، اب باپ بن گیا تو اب اس کو باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس بات کا سیکھنا فرض ہے۔ کوئی آدمی مارکیٹ میں بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کو ان مسائل کا سیکھنا فرض ہے، اس کے بغیر وہ کر نہیں سکتا۔ اگر کرے گا اور پھر وہاں پر بھول چوک ہوگی تو قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہو تو ڈرائیونگ لائسنس سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ٹریننگ لینی پڑتی ہے۔ ٹریننگ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا امتحان ہوتا ہے، پھر اس میں جب آپ پاس ہو جاتے ہیں پھر کیا ملتا ہے؟ ڈرائیونگ لائسنس مل جاتا ہے۔ اور اگر کسی سیٹنگ سے آپ نے ڈرائیونگ لائسنس لے بھی لیا اور پھر کوئی غلطی کر دی سڑک پر چلتے ہوئے، پھر کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کو چالان تو کٹے گا ہی، یہ بھی سوال ہوگا آپ کو ڈرائیونگ لائسنس دیا کس نے؟ اسی طرح سے اگر آپ نے کلمہ پڑھا تو اب کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ کلمے کے تقاضے کیا ہیں کہ اس کے مطابق یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اب اپنی زندگی کو گزارنا ایک فرض ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ایک بار کہہ لیا تو اب اس کے تقاضوں کو پورا کرنا آپ پر اسی وقت سے فرض ہے۔ قریش مکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ وہاں موجود تھے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی کو، مفہوم کو صحیح طور پر سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے لیے کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، کسی غیر کے سامنے جا کر اولاد کا سوال کرنا جائز نہیں رہتا۔ اسی لیے تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ پھر یہ لات اور عزا اور منات، یہ جتنے بت ہم نے گڑے رکھے ہیں اب ان میں سے کسی کے پاس جایا نہیں جا سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں داخل ہے، اور محمد الرسول اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے اوپر پوری زندگی کے مسائل سیکھنا فرض ہے، پوری زندگی اس طرح سے گزارنا فرض ہے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین آئیڈل اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بنا کر بھیجا۔ جس طرح میرا نبی کھاتا ہے اس طرح تمہیں کھانا ہے، جس طرح میرا نبی پیتا ہے اس طرح تمہیں پینا ہے، اور جس طرح میرا نبی چلتا ہے اس طرح تمہیں چلنا ہے، اور جس طرح میرا نبی سوتا ہے اس طرح تمہیں سونا ہے، جس طرح میرا نبی نکاح کرتا ہے اس طرح تمہیں نکاح کرنا ہے، جس طرح میرا نبی تجارت کرتا ہے اس طرح تمہیں تجارت کرنی ہے، جس طرح میرا نبی کسی سے ملتا ہے تمہیں اسی طرح کسی سے ملنا ہے، جس طرح میرا نبی کسی سے محبت کرتا ہے تمہیں بھی اسی طرح محبت کرنی ہے، اور جس طرح میرا نبی کسی سے نفرت کرتا ہے اسی طرح تمہیں نفرت بھی کرنی ہے۔ اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو مسلمان سمجھے بیٹھے ہیں، حالات کی الغار ہے، ہر آدمی پریشان حال ہے، سب کچھ سوچتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں کہیں عملی طور پر مجھ سے اس میں کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی؟ کیوں اللہ کی پکڑ آ رہی ہے؟
رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں. ہمارا ایمان ہے. بیماریاں کون دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہو جاتا ہوں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو پھر کیا بات ہے کہ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو خوشحالی سے نہیں بدل رہا یا ہماری مصیبتوں کو راحت سے نہیں بدل رہا. وجہ یہ ہے کہ اب تک ہم نے اللہ کے حضور جیسی توبہ کرنی چاہیے ویسی توبہ کی ہی نہیں. جب مشکل حالات آتے ہیں اس وقت علماء کو کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز میں امامت جو کر رہا ہے فجر کی نماز میں دعائے قنوت نازلہ پڑھے. کیا پڑھے؟ دعائے قنوت نازلہ. طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع سے کھڑے ہو کر وہ ایک دعا پڑھتا ہے. وہ جہاں جہاں ٹھہرتا جاتا ہے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ اس پر آمین کہتے ہیں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت. یہ پوری دعا ہے. اس کے کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں. ضرورت کے اعتبار سے امام اس میں معصور الفاظ کے ذریعے سے اس میں کمی زیادتی کر سکتا ہے. تو اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ آگے آتا ہے کہ اے اللہ عذاب نازل فرما ان پر کہ جو تیرے نبیوں کو قتل کرتے ہیں، جو تیرے ولیوں کو قتل کرتے ہیں، جو ان کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور جو ان کے ساتھ نہیں ہیں ان پر عذاب نازل فرما. اور گویا اگر ہم نے خود اس پر عمل نہیں کیا اور ہم نے خود نبی کا ساتھ نہیں دیا اور اگر ہم نے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کیا، نبی کے احکامات پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ گویا ہم اپنے لیے بد دعا کر رہے ہیں. اس لیے جن حالات میں جب مشکل حالات ہوتے ہیں جب دعائے قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے اس وقت ہم پر اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. کہیں ہم اس کا مصداق نہ ہو جائیں جو بد دعا خود ہم نے کی ہے. اب تو جانتے ہی نہیں، مسئلہ سیکھتے ہی نہیں. اس لیے نہیں سیکھتے کہ جائیں گے تو مولانا تو کہی دیں گے حرام ہے، پہلے ہی سمجھ رکھا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی بات تو شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ تمام مسائل حرام ہیں. شریعت میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو حلال ہیں. یہ اور بات ہے آپ پوچھتے ہی وہ ہو کہ جو پہلے سے آپ کو دل میں کھٹا کرائے کہ یہ حرام ہے اور مفتی صاحب کے پاس آئے ہو کہ کسی طرح حلال کر دے. یاد رکھیے علماء کا کام مسئلہ بتانا ہے، مسئلہ بنانا نہیں ہے. علماء مسئلہ بتاتے ہیں، مسئلہ بناتے نہیں. اور ان چیزوں کا احساس نہیں، پوچھتے نہیں. اور جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ یعنی اللہ کی کیسی مدد ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیسی فضیلت بیان کی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین. حسد کرنا جائز نہیں ہے صرف دو لوگوں کے علاوہ. کون؟ رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلکتہ فی الحق. کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر وہ حق کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے. اللہ یہ ایک نیک بندہ ایسا ہے کہ جس پر اگر حسد کیا جائے تو یہ جائز ہے. دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت دیا اور پھر وہ اس کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو علم سکھاتا ہے. یہ دو لوگ ایسے ہیں کہ جن سے حسد کیا جا سکتا ہے. اور ہم حسد کس سے کرتے ہیں؟ جس کے پاس ہمارے ماڈل سے زیادہ اچھے والا ماڈل موبائل ہے. کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا وہ کہاں پہنچ گیا. جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اس نے علم اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی، ان کو مسئلہ سکھایا، وہ کہاں پہنچ گیا. اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ یہ علم حاصل کرنا اس کی فضیلت اور اس کی ترغیب دیتے ہوئے کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا عنی
خذو عنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے مسئلہ سیکھ لو، اس لیے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اسی طرح سے علماء سے مسائل سیکھ لو، اس لیے کہ علماء دنیا سے جانے والے ہیں، علم اٹھایا جانے والا ہے، اس سے پہلے علم سیکھ لو۔ اور یہ روایت اور صاف طریقے سے بھی آئی ہے، آگے آئے گی۔ اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 226 میں عن زر بن حبیش قال اتیت صفوان بن غسال المرادی فقال ما جاء بک، زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا کس مقصد سے آئے ہو؟ قلت، میں نے کہا انبت العلم، میں علم سیکھنے آیا ہوں۔ قال، انہوں نے کہا فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ما من خارج فخرج من بیتہ فی طلب العلم، کہ جو آدمی گھر سے نکلتا ہے طلب علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، الا ودعت له الملائکۃ اجنحتها رضا، فرشتے اس کے لیے خوش ہو کر، راضی ہو کر پر بچھاتے ہیں، بما یصنع، جہاں جہاں وہ پاؤں رکھتا چلا جاتا ہے، فرشتے اتنے خوش ہوتے ہیں اس سے کہ اس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اور یہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ جو باقاعدہ جا کر کسی دارالعلوم میں پڑھے، باقاعدہ جو آدمی دین کا علم کسی درجے میں حاصل کر رہا ہے، یہ فضیلت ان سب کو حاصل ہے۔ اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے افضل الصدقۃ ان یتعلم المرء المسلم علما، جتنے صدقات ہیں ان میں سب سے افضل صدقہ کیا ہے کہ کوئی مسلمان آدمی علم سیکھے، ثم یعلمہ اخاہ المسلم، پھر یہ علم دوسرے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ علم کا حاصل کرنا اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے کہ اس کا سیکھنا بھی ثواب ہے اور اس کا سکھانا بھی ثواب ہے۔ جو بات جانتے ہو، دین کا جو مسئلہ جانتے ہو، اوتھینٹک طریقے سے، صحیح طریقوں سے، مستند طریقے سے جو بات سیکھی ہے اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصدقہ ہے یہ۔ اور دارقطنی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عبد اللہ بشیء افضل من فقہ فی دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کو اس سے افضل کوئی چیز نہیں دی گئی کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں، ان کو دین کی سمجھ مل جائے، تفقہ فی الدین مل جائے، فقہ فی الدین مل جائے، تو یہ اس کے لیے سب سے زیادہ افضل ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا فَقِيهٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، اس لیے کہ ایک فقیہ جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے شریعت کی، وہ آدمی اور وہ آدمی کہ جو آدمی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، نام کا مسلمان ہے یا بڑے جوش کے ساتھ، بڑے خروش کے ساتھ عبادتیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کئی پارے پڑ جاتا ہے رکعتوں میں، بڑا دل لگا کے نماز پڑھتا ہے، آنکھیں بھی نہیں کھولتا، ایسی وہ سنتوں کو پامال کرتا ہے، خوب جی لگا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے 100 عابد ہوں، ایسے 1000 عابد ہوں، ایسے 1000 عبادت گزار ہوں، ان کے مقابلے میں وہ آدمی جو دین کے مسائل کو جانتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ خوب جی لگا کے جو عبادت کر رہا ہے اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، جو عبادت نہیں کر رہا یہاں اس کا شمار ہی نہیں۔ خوب جی لگا کر آپ نے نمازیں پڑھی، خوب جی لگا کر روزے رکھے، لیکن دین کی سمجھ نہیں ہے، حرام کا لقمہ پیٹ میں پڑا ہوا ہے، نمازیں فاسد کر دی اور اس کے باوجود دل لگا کے نماز پڑھ رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے 1000 عابدوں سے بہتر ہے کون؟ وہ ایک فقیہ۔ آگے فرماتے ہیں وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ، ہر چیز کے لیے کوئی عماد ہوتا ہے، کوئی پلر ہوتا ہے، کوئی ستون ہوتا ہے جس پر چھت ٹکی رہتی ہے۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ، ہر چیز کے لیے کوئی ستون ہوتا ہے، پلر ہوتا ہے۔ وَعِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ، اور اس دین کا پلر اور اس دین کا ستون کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقہ ہے، فقہ ہے، دین کی سمجھ ہے، مسائل کی سمجھ ہے کہ آدمی مسائل نہیں جانتا،
کرتا رہے وہ عبادت، اس کے عبادتوں کا جو انبار ہے، اس کے عبادتوں کی جو چھت ہے وہ گر جائے گی۔ آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فقال ابو ہریرہ لأن اجلس ساعة فافقہ احب الی من ان احیی لیلۃ الی الغداۃ، اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ حضور نے اتنی فضیلت بیان کی مسائل کو سیکھنے کی اور تفقہ فی الدین کی اور دین میں سمجھ پیدا کرنے کی، کہ اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میں پوری رات عبادت کروں، اس کے بدلے میں ایک ساتھ کے لیے جا کر کوئی مسئلہ سیکھ لوں، ایک ساتھ ایک لمحے کے لیے جا کر کوئی مسئلہ سیکھ لوں، میں زیادہ پسند کرتا ہوں اس سے کہ پوری رات عبادت کروں۔ آگے ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 219 عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیتا من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اگر تو صبح کی نماز کے بعد ایک آیت سیکھ لے، ایک آیت سیکھ لے، تیرے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک آیت سیکھ لو، ایک آیت 100 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ آگے فرماتے وَلَأَن تَغْدُو فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ۔ آگے فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آیت نہیں، کوئی مسئلہ سیکھ لو، فقہ کا کوئی مسئلہ سیکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ کہتے ہیں نا کہ اگر پھر عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ، کوئی ایک چیپٹر سیکھا تم نے علم کا، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ، کہ چاہے تم اس پر عمل کرو یا نہ کرو، اس لیے کہ عمل کرنا تو دوسری عبادت ہے، تم نے سیکھ لیا، علم دین سیکھ لیا، ایک چیپٹر سیکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل کرو یا نہ کرو۔ آگے فرماتے ہیں خیر لک من ان تصلی 1000 رکعۃ، قرآن کی آیت سیکھنے پر فرمایا ایک آیت سیکھے گا 100 رکعتوں سے افضل ہے، اور اس پہ فرما رہے کہ جو دین کا مسئلہ سیکھ لے گا، حرام اور حلال سیکھ لے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل بعد میں کر لینا، عمل تو تجھے کرنا ہی ہے، لیکن اگر عمل نہیں بھی کیا، عمل کرے یا نہ کرے 1000 رکعتوں سے افضل ہے، 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ کیا؟ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا۔ جاتے نہیں علماء کے پاس، اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، اسکول اور کالج کی فکر ہے کہ پیٹ کیسے بھرے گا، ان کے دینی مسائل کی فکر نہیں کہ جہنم سے کیسے بچے گا۔ ایک آیت سیکھ لینا۔ آگے فرماتے ہیں من غدا، ایک روایت کنز العمال کی ہے، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر معتمر تام العمرہ، جو مسجد میں صبح کے وقت آئے اس کی نیت اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ دین کا مسئلہ سیکھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے ایک عمرے کا ثواب دوں گا اسے، ایک عمرے کا ثواب۔ کتنی کوششیں کرتے ہو لیکن مسئلہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح آ کر ایک مسئلہ سیکھ لو، پورے ایک عمرے کا ثواب۔ اور آگے سنیے من راح الى المسجد لا يريد الا ليعلم خيرا او يعلمه فله اجر حاج تام الحجہ، اور جو رات کے وقت میں ایک مسئلہ سیکھ لے، رات کے وقت میں صرف اس لیے مسجد میں آئے کہ کوئی دین کا مسئلہ سیکھ لوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح کے وقت کیا فرمایا تھا؟ صبح میں جاؤ گے ایک عمرے کا ثواب۔ اس میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی رات کے وقت آ کر دین کا علم حاصل کرے، مسجد میں ایک مسئلہ سیکھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنز العمال میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری ایک حج کا ثواب ملے گا، پوری ایک حج کا ثواب ملے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ اس کے باوجود ہمیں اس چیز سے احساس نہیں۔ اور یہ آخری حدیث سنیے، دارقطنی کے حدیث نمبر 4034 عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تعلموا العلم وعلموه الناس، علم حاصل کرو، لوگوں کو علم سکھاؤ،
وَتَعَلَّمُ الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، اور فرائض کا علم، میراث کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو سکھاؤ. وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، اور قرآن کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو اس کا علم سکھاؤ. فَإِنِّي امْرُؤٌ مَّقْبُوضٌ، اس لیے کہ روحیں تو قبض ہونے والی ہیں، میری روح بھی قبض ہونے والی ہے. وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنے پھیل جائیں گے. حتی یختلف الاسنان فی فریدۃ فلا یجدان احدا یفصل بینہما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا، دو لوگ فرائض کے مسئلے میں جھگڑ رہے ہوں گے اور ان کا فیصلہ کرنے والا ایک بھی نہیں ہوگا. علماء اٹھا لیے جائیں گے، علم اٹھ جائے گا. علماء کے ہوتے ہوئے یہ فتنے نہیں آ سکتے. اس لیے ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اپنی اولادوں کو علم سکھائیں. اور اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مدارس میں باقاعدہ ان کو داخل کریں، اور ایک عام طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ ان کو جب وہ جوان ہو جائیں تو تبلیغی جماعتوں میں بھیجیں. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے آپ ان کو علماء کی خدمت میں بھیجیں، وہ علماء کی صحبت اختیار کریں. نہ صحیح کہ وہ 8-10 سال دیں، کم سے کم کچھ سال ضرور وہ روزانہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس کی خدمت میں رہیں، اس سے وہ علم حاصل کریں. اس لیے یہاں پر دیکھیے، جو آپ جانتے ہیں کہ مدارس میں تو الحمدللہ یہ کام انجام پاتا ہے کہ علماء وہاں پر بنتے ہیں اور وہ جا کر پھر